بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كانت واحدة فلها النصف إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات بے شمار درود و سلام پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اقدس پر. محترم سامعین، گزشتہ 3 ہفتوں سے جس موضوع پر بات ہو رہی تھی اس کی آخری اور چوتھی کڑی ہے. اس موضوع پر صرف اتنا ہی سن کر اکتفا کر دیا جائے یہ ممکن نہیں اور یہ صحیح بات بھی نہیں. موٹی موٹی باتیں بیان کی گئی ہیں لیکن حقیقت تک تہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں بعد میں مسلسل کوشش کرنی ہوگی اور صاحب علم جو اس موضوع کا علم رکھتے ہیں ان سے سمجھنے کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں تفاسیر کے اندر مفسرین اکرام نے بہت اچھے اور بہت پیارے انداز میں قرآن و سنت کے تحت ضابطے بیان فرما دیے ہیں
اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جسے بغیر کسی ماہر کے خود سمجھنے یا خطا ہونے غلطی ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر گزشتہ ہفتوں میں جو بات بیان کی گئی اس کو بطور خلاصہ اور اس کا ایک حصہ جو چھوٹ گیا تھا اسے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے سنا تھا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر ذلك فریضۃ مما قل منه او كثر۔ مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترکے میں سے حصے رکھا ہے اور عورتوں کے لیے بھی ترکے میں حصے رکھا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرض کیے گئے۔ اس کے بعد آیا تھا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کھا لیتے ہیں وہ حقیقت مال نہیں بلکہ آگ کھا رہے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور بہت جلد ان کو جہنم میں آگ میں ڈالا جانے والا ہے۔ اگر توبہ نہ کر لیا جائے، اس گناہ سے اس جرم سے اللہ سے معافی نہ مانگ لیا جائے اور اس سے الگ نہ ہوا جائے تو یہ نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ معافی مانگ لینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کر دیتا ہے اور جس ترجمہ کے وہ دینے پر اس جرم سے انسان بری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اولاد کے تعلق سے وصیت فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جس چیز کی تقسیم کا سلسلہ ہے میراث کا، اس کا ظاہری حصہ سمجھ لیں۔ میراث کسے کہتے ہیں؟ میراث کہتے ہیں کسی بھی شخص کی میت ہو جانے کے بعد اس کا مال جو باقی ہے وہ میراث ہے۔ اگر وہ زندگی میں تقسیم کر دیتا ہے وہ میراث نہیں ہے اور میراث کے اعتبار سے تقسیم نہیں کرے گا۔ لفظ میراث اسی وقت واقع ہوگا جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کا جو کچھ بھی جائیداد کا حصہ موجود ہے وہ میراث ہے، وہ تقسیم کیا جانا ہے۔ جن لوگوں کا تقسیم کیا جانا ہے اس کا تذکرہ سامنے آ رہا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ دو احادیث آتی ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور انہوں نے بیان فرمایا کہ بیمار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ میرے گھر پیدل چلتے ہوئے آئے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کے بعد بچا ہوا پانی تھا جابر کے چہرے پر چھینکے مارے تو جابر کو ہوش آیا۔ جب جابر کو ہوش آیا تو انہوں نے ہمارے نبی سے پوچھا کہ میری جو جائیداد ہے اس کا حصہ، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ضابطہ بتایا۔ اس موقع پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی۔ ایک اور حدیث آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ یہ جنگ عہد میں شامل ہوئے، شہید بھی ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کا جو مال تھا ان کے بھائیوں نے اس کو اپنے ہینڈ اوور کر دیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو حضرت سعد کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچائی یا یہ بات کہی مانی کہ میرے شوہر کی جائیداد میں سے مجھے جو میرے چاہیے کچھ حصہ چاہیے، کچھ مال چاہیے، اور میری دو بیٹیاں ہیں یعنی سعد کی دو بیٹیاں ہیں، ان کی شادی بیاہ بھی کرنی ہے، تو بغیر پیسے کے، بغیر کچھ دھن دولت، کچھ مال کے یہ کام انجام نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے مجھے اپنے شوہر کی جائیداد میں سے جو کچھ مل سکتا ہے وہ چاہیے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے بھائی کے پاس یہ خبر پہنچایا کہ جو سعد کا مال ہے اس میں سے 1/3
جو بچوں کو آپ دے دیجیے، اور معلوم ہوتا ہے کہ لگ بھگ 20% حصہ بچا تھا ان کے مال کی تقسیم ہونے کے بعد جو ان کے بھائیوں کو ملا۔ یہ آیات میراث کا پس منظر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفصل انداز میں، بہت پیارے انداز میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ میراث کے لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے، پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، ذوی الفروض، ایسے لوگ جن کے اوپر جن کے حصے مقرر ہیں، ایسے لوگ 12 ہیں، انہیں ذوی الفروض کہا جاتا ہے یا اصحاب الفروض۔ فرض ہیں ان کے حصے 12 میں، 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ وقت کم ہے، میں موٹی موٹی باتیں کہہ کر اپنا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ بعد اسباب، ایک لفظ آتا ہے اسباب۔ اسباب وہ شخص ہوتا ہے جس کا حصہ فرض نہیں ہوتا، لیکن جو فرائض تقسیم کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ اسباب کو ملتا ہے۔ جیسے بیٹے کا حصہ نہیں ہوتا فرض، بیٹے کا حصہ فرض نہیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے، اس کے بیٹا اور بیٹیاں بھی ہیں، یا صرف بیٹا ہے تو ماں کا جو حصہ بتایا گیا ہے ابھی دکھ رہا ہے وہ ملے گا، باپ کا جو حصہ بتایا گیا ہے وہ ملے گا، بیوی کا جو حصہ بتایا گیا ہے وہ ملے گا، اور جو بچے گا وہ بیٹے کا ہوگا۔ اگر بیٹے کے ساتھ بہنیں بھی ہیں، اس کی بیٹیاں نہیں مہینے کی، تو ان کا حصہ فرض میں شامل نہیں ہوگا۔ اصحاب الفرائض میں بیٹی بھی شامل ہوتی ہے، لیکن بھائی کی وجہ سے وہ بیٹی نہیں بلکہ اسبا بن جائے گی۔ اسبا کی 2 قسمیں ہیں، اسبا سببی نسبی اور اسبا سببی۔ نسبی کہتے ہیں جو خاندانی طور سے ایسے رشتے دار ہوں جن کا حصہ تقسیم ہونے کے بعد، فرائض پورے ہونے کے بعد ان کو ملتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں، اسبا نسبی، اسبا بنفسہ، اسبا بغیرہ، اسبا مع غیرہ، اور اسبا بنفسہ کی 4 قسمیں ہیں۔ ان کی تفصیل کا موقع بھی نہیں، یہ موٹی موٹی باتیں سمجھتے ہیں، یہ کلی ہے۔ اس کے بعد ایک اور طبقہ موجود ہے جنہیں وراثت میں حصہ ملتا ہے، جنہیں کہا جاتا ہے ذوی الارحام، رشتے دار ہو، جیسے بھتیجیاں ہوں، بھانجیاں ہوں، انہیں بھی بعد میں حصہ ملتا ہے۔ ان کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک اور بڑا حصہ چھوٹ گیا جسے کہا جاتا ہے پوتا۔ پوتی کا نام اصحاب الفرائض میں شامل ہے، پوتا یہ اسبا میں شامل ہے، اور پوتے کا حصہ دادا کی جائیداد بھی ایسا ہے، اسے سمجھ لینا نہیں چاہیے۔ پوتے کو 2 طریقے سے دادا کی جائیداد میں حصہ ملتا ہے، یا تو وہ اسبا بنے یا پھر اس کے لیے وصیت کی جائے۔ اب اس میں وصیت آئی تو لفظ وصیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ وصیت کیا ہے؟ وصیت کے تعلق سے یہ فرمان ہے، یہ حکم ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تحریری یا زبانی، لکھت یا زبانی موقف وصیت کر سکتا ہے، اور وصیت اس شخص کے لیے ہوگی جو وارث نہ ہو، جس کا اصحاب الفرائض میں حصہ نہ ہو، اسباب نہ بنا ہو، اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ حدیث پاک عن عمرو بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ قال فتح على ناقته، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی سواری پر سوار تھے، اور آپ نے خطبہ دیا، بہت سے احکامات تھے۔ اس میں ایک معاملہ یہ بھی تھا، آپ نے فرمایا ان اللہ اعطى الذي حق حقه، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حقدار کو صحت دینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ لا وصیۃ للوارث، اور جو لوگ وارث ہوں گے ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اپنے اولاد کے لیے یا جو وارث ہوں گے ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ سماج و معاشرے میں ایسے بہت سے حالات آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں یا گزر سکتے ہیں کہ انسان اگر اپنے پاس یا اس بچے کے پاس، بیٹے کے پاس کوئی شخص رہ رہا ہو اور اس کی تھوڑی بہت جو جائیداد ہو تو وصیت کر دیتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا بیٹا
یا بیٹی ایک وصیت نامہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے ابا نے وصیت کر کے گئے ہمارے نام پر، اگر ایسی کوئی وصیت ہے تو وصیت قابل قبول قابل عمل نہیں ہوگی، بس وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ اللہ کے نبی کے اس فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اب وصیت کتنی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص اپنے مال کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم کر سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ پوتے کو دادا کی جائیداد میں وصیت کی اہمیت کیا ہے، اس پر غور کریں۔ مان لیجیے ایک شخص ہے، اس کے 4 بیٹے، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، جس بیٹے کا باپ کی موجودگی میں انتقال ہوا ہے اس بیٹے کی اولاد بھی ہے، 3 بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں۔ دادا اگر اس بات کو نظر کر رہا ہے کہ بھائی ایک بیٹا انتقال کر گیا اور میرے دوسرے بیٹے موجود ہیں، تو یہ جو پوتا اور پوتی موجود ہیں جو یتیم ہو گئے ہیں، انہیں میری جائیداد میں سے حصہ نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ کہ میت کے بیٹے ہونے کی موجودگی میں، بیٹوں کی موجودگی میں پوتا محجوب ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، اسے حصہ نہیں دیا جاتا۔ ایسے موقع پر اس شخص کو جو دادا کی حیثیت سے موجود ہے یا میت کے باپ کی حیثیت سے موجود ہے، اس کا یہ ذمہ بنتا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر دے، اور وصیت زیادہ سے زیادہ وہ 1/3 حصے کر سکتا ہے، اور یہ وصیت واقع اس وقت ہوگی جب اس شخص کا انتقال ہو جائے۔ مان لیجیے ایک ایسا شخص ہے جس کی میت تھی اور اس کا بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹی، ایک بیٹی یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، لیکن بیٹا نہ ہو کر پوتا موجود ہے، تو ایسے موقع پر پوتا عصبہ کہلائے گا، پوتا عصبہ کہلائے گا، یعنی بیٹے کی جگہ اس پوتے کو ملے گی، بیٹے کا نہیں ہے۔ تو اس معاملے کے لیے ایک دو مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص انتقال کر جاتا ہے اور جب انتقال کرتا ہے تو اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے اپنی ماں، اپنا باپ، اپنی بیوی، اپنی بیٹیاں، اور اس کی موجودگی میں جو بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو اس بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا موجود ہے۔ ایسے موقع پر جو دیا جانا چاہیے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ماں کو اور باپ کو 6واں حصہ ملے گا، ماں اور باپ کو 6واں حصہ ملے گا، بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، 2 بیٹیاں اگر موجود ہیں تو انہیں 2 ثلث ملے گا، اور باقی جو بچے گا وہ پوتے کا ہوگا، وہ عصبہ کہلائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو سب سے پہلا ان لوگوں کا جن کے درمیان میراث تقسیم ہو رہی ہے، اپنا ایک بھائی انتقال کر رہا ہے، اس کے بچے موجود ہیں یتیم، اور ہم لوگ اپنے باپ کی جائیداد کو بانٹ رہے ہیں، تو ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے، اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اپنے یتیم بھتیجا بھتیجی کو اس میراث میں سے اٹھا کر بحیثیت انسانیت دے دیں، کیونکہ اسی ذیل ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب آپ کی میراث تقسیم ہو رہی ہو، آپ کے درمیان میراث تقسیم ہو رہی ہو اور کوئی غریب یتیم مسکین اگر موجود ہوں تو آپ اس میں سے کچھ اٹھا کر ان کو بھی دے دیجیے تاکہ ان کا بھی دل رہ جائے، اور اگر بہت کم مال ہے، اتنا نہیں بچا ہے، اتنا نہیں ہے تو ان کو بھی دیا جائے گا، تو کم سے کم ان سے اچھی بات کیجیے، قولاً معروفا، اچھی بات کیجیے، ڈانٹ کی مت، کر کی مت۔ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میراث کی تقسیم چوری چوری چھپی چھپی نہیں ہونا چاہیے، بالکل چوری سے رات کے اندھیرے میں بالکل ایک کمرے میں بیٹھ گئے، بولنا نہیں زور سے،
اندر اندر کر لیا، یہ سب نہیں، واضح ہونا چاہیے جس کا حق نہیں ہے اس کو نہیں دیتے کوئی اعتراض نہیں۔ اور اگر مال زیادہ ہے اور کوئی ایسے لوگ رشتے دار موجود ہو، یہاں ذکر ہے رشتے دار یتیم موجود ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یتیم جو آپ کے بھتیجا بھتیجی کی حیثیت موجود ہیں اور آپ اپنے باپ کی جائیداد کو بانٹ رہے ہیں تو وہ ان کا نہیں کیا جائے گا، ایسے موقع پر انہیں دے دینا چاہیے، کیا کتنا دینا ہے یہ آپ کی بات ہے۔ لیکن پوتے کو دادا کی جائیداد کا جو حصہ ملنا ہے وہ دو طریقے سے، پہلا یا اسبا بنے گا یا پھر اس کے لیے وصیت کی جائے گی، اور وصیت کی جاتی ہے تو میرا ماننا یہ ہے، میرے کیلکولیشن کے اعتبار سے وصیت 1/3 کی اگر دادا کر دیتا ہے تو جو حصہ ملنا ہے اس سے زیادہ ہی وصیت میں ان کو آتا ہے۔ یہ خلاصے کے طور پر اوپری باتیں تھیں۔ اب ہم قرآن مجید کی جو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اس کو پوائنٹ سمجھ لیتے ہیں تاکہ کس کو کیا ملنا چاہیے۔ ایک بات اور، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وصیت کرتا ہے آپ کی اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اس میں لڑکے کے حصے کے بارے میں ذکر نہیں، مین پوائنٹ ہے لڑکیوں کا جو حصہ ہے، لڑکیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اور اس آیات میں ان حصوں میں ان جز میں جو ذکر فرمایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ 1 2 3 لڑکیوں کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں اور تینوں جگہوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ ہے، انہیں دینا ہے، اور بیٹیوں کے کہہ دینے سے یہ حصہ معاف نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ جبری ہے، تقسیم میراث جبری ہے۔ اللہ نے نصب کیا نصیب، للرجال نصیب مما ترک الوالدان، فکس کر دیا ہے دینا پڑے گا۔ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ فإن كن نساء فوق اثنتين، اگر صرف 2 ہی بیٹیاں میت تھی تو انہیں کل جائیداد کا 2/3۔ وإن كانت واحدة فلها النصف، اگر صرف ایک بیٹی میت تھی تو اسے 1/2 آتا۔ میں کسی کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، مجھے کوئی حق نہیں ہے، اگر کسی کے گھر ایسے حالات ہوں تو وہ اپنے دل پہ نہ لے بات، اللہ کے فراہمی نہیں تو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ آپ کا اپنا ضمیر کہے گا، آپ کا ایمان بولے گا کرنا چاہیے۔ اگر غلطیاں ہوئی تھیں تو ان کا سدھار کیا جانا چاہیے کہ نہیں۔ زخم اگر جسم میں ہے، بیماری اگر لگی ہے جسم میں، مرض ہے تو اس کا علاج کیا جانا چاہیے کہ نہیں۔ اگر پیر میں ہاتھ میں کوئی زخم ہے تو یا آپ کو اس کو کاٹ کے پھینک دیا جائے یا اس کا علاج کیا جائے، یہ آپ کو سوچنا ہے۔ اللہ کے فرمان کے جو ضابطے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ کسی کے سماج میں کسی کے معاملات کے خلاف اگر یہ باتیں آتی ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، یہ اللہ کے فرمان ہے۔ جس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اسے بار بار سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس سے غلطیاں ہو رہی ہیں اس غلطی کا اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہوئے توبہ استغفار کرنا ہے اور غلطی کو دور کرنا ہے۔ بیٹیوں کی 3 حالتیں معلوم ہو گئی۔ ایک یہ کہ بھائیوں کے ساتھ اگر آئیں تو 2 بیٹیوں کے برابر بھائی کیسے ہیں، بھائی سے جس آدھا۔ مان لیجیے ایک گھر میں میت ہوئی اور اس گھر میں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، تو ایسے موقع پر جائیداد تقسیم ایسے ہوگی کہ بیوی کو، میت کی بیوی کو 1/8 دیا جائے گا اور باقی جو بچے گا اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے بیٹے کو دیے جائیں گے، 1 حصہ بیٹی کو۔ یا یوں سمجھ لیجیے سماج میں ایسا چلتا ہے بیٹیوں کا 25% حصہ ہے، 25% نہیں، 1 روپیہ بچا، ماں کا 8واں حصہ نکالنے کے بعد 1 روپیہ بچا تو آپ 25 پیسے بیٹی کو دے دیجیے اور 75 پیسے بیٹے کو۔ قرآن کے مطابق غلط ہوگا کیونکہ 25 کا ڈبل 75 نہیں ہوگا، اس لیے اس کے 3 حصے لیجیے اور 3 حصے میں 33 روپے 33 پیسے آئیں گے۔ ایک حصہ 33 روپے 33 پیسے بیٹی کو دیجیے اور 66 روپے بیٹے کو دیجیے، اس کا طریقہ یہ۔
دوسرا سلسلہ، دوسرا حصہ، 2 بیٹیاں ہوں تو 2 ثلث، ایک پورے مال کے 3 حصے کیجیے، 2 حصے 2 بیٹیوں کو دے دیجیے، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں آپس میں تقسیم کر دیں۔ تیسرا حصہ بیٹی کی تیسری حالت، ایک ہی بیٹی ہو میت کی، بھائی موجود نہ ہو اس کا، تو کل جائیداد کا 1/2 آدھا حصہ لے جائے۔ اب اس کے بعد ماں باپ کا حصہ چالو ہوتا ہے۔ ماں باپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے چھٹواں حصہ ہے۔ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے ایسے کئی گھرانے دیکھے گئے ہیں آنکھوں سے جس گھر میں ماں باپ موجود ہیں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، صاحب سفر تھا، صاحب دولت، صاحب حیثیت تھا، سب کچھ رکھتا تھا، ماں باپ کو کوئی یاد نہیں کرتا، کوئی نہیں دیتا۔ جب کہ اللہ ذکر فرما رہا ہے ابوئی میں ماں اور باپ دونوں آتے ہیں، ماں اکیلی ہو، باپ اکیلا ہو یا ماں باپ دونوں موجود ہوں، دونوں کو چھٹا حصہ لینا چاہیے۔ ولی ابوئی لکل واحد منہما الثلث ان کان لہ ولد، اگر میت کی اولاد ہے تب، اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے، میت کے بیٹا بیٹی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر کیا دیا جائے گا؟ ماں کو 1/3 حصہ دیا جائے گا اور باقی کا جو بچے گا وہ باپ کو دے دیا جائے گا۔ اور اگر تیسری کیفیت میں میت کے بھائی موجود ہوں، میت کے بھائی موجود ہوں اور میت کا باپ اور ماں دونوں موجود ہوں، تو ایسے موقع پر ہوگا یہ کہ بھائیوں کو باپ کی موجودگی، میت کے باپ کی موجودگی بھائیوں کو تو نہیں ملے گا، لیکن اس میں ماں کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ 1/3 سے 1/6 دینا پڑے گا، اور باقی کا جو بچے گا وہ باپ کو دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے حصے میں بیان فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ باپ ہو یا بیٹے ہو، یہ نہیں جانتے کہ ان کے نفع کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے زیادہ کون قریب ہے، کون سی اولاد قریب ہے۔ اس موقع پر یہ مسئلے کی وضاحت کرنے کی ضروری ہے، جو لوگ اپنے ماں باپ کی آخری ہوتے تک، موت تک ان کے ساتھ رہتے ہیں، ماں باپ کی میت کے بعد جو کچھ دولت ان کی تھی وہ صرف اس کو نہیں ملے گی، صرف اس کو نہیں ملے گی۔ فرض کر لیجیے، میں اپنی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جیسے ماں میری موجود ہے جو میرے ساتھ ہے، ماں کے انتقال کے بعد ماں کا جو حصہ ہے وہ پورا میرا نہیں ہوگا، وہ پورا میرا نہیں ہوگا، جبکہ بھائی اگر دور رہ رہا ہے میرا، بہنیں بیاہ کر دور چلی گئی ہیں، تو کیا ہوا؟ انتقال کے بعد سارے بہن بھائی اس کے برابر کے شریک ہیں، جو قرآن کے فیصلے کے مطابق۔ سماج میں اکثر ایسا ہوتا ہے، اس جائیداد کو لے کر جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں جو باپ کی موت کے وقت یا ماں کی موت کے وقت بیٹے کے پاس موجود ہے وہ پورا رکھنا چاہتا ہے، اور یہ جتنے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اسی مال کے بیان کیے جا رہے ہیں، اسی مال کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں جو انہوں نے زندگی میں لے کیا، وہ وراثت نہیں ہے، وہ تو گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ اس لیے اس موقع پر انتہائی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک باپ کا انتقال ہوا جس کے پاس 10 لاکھ روپے موجود تھے، باپ بیمار ہو گیا، بیماری میں اس کا جو بھی علاج ہوا 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ خرچ ہوئے، 5 لاکھ بچے۔ 5 لاکھ بچنے کے بعد اب جو پیسہ بچا ہے 5 لاکھ روپے، یہ 5 لاکھ روپے کس کا ہوگا؟ سب سے بڑا سوال سماج میں یہی ہے، یہ پیسہ کس کا ہوگا؟ یہ پیسہ اس شخص کے پاس جس کے پاس ماں باپ تھے اس کا نہیں ہوگا، اس کا بھائی اگر موجود ہے 1 2 3 4 جتنے بھی بھائی ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، بہنیں اگر موجود ہے 1 2 3 4 5 وہ اس میں شامل ہوں گے، اور اب ان سب کے بیچ میں قرآن کے فیصلے کے مطابق یہی مال رکھنا ہے جو باپ نے چھوڑ کر گیا ہے۔ باپ نے اپنے ہاتھ سے جو دے دیا تھا یہ تحفہ تھا ان کے لیے۔ اس بات کے لیے لمبی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں، غور سے سمجھیں، جھگڑے اسی میں، اور جھگڑے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پھر تو بھائی سے رشتہ توڑ دیتا ہے،
بہن بھائیوں کے گھر آنا بند کر دیتی ہیں، بہن بھائیوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ جس کام کو ہمیں تقسیم کرنا ہے اس کے لیے آڑ بنائی جاتی ہے۔ ابا جان نے آپ کو دے دی، ابا نے دے چکے، آپ کو اتنا دے دیے، اتنا دے دیا کہ آپ کے پاس بھی تو ہے۔ یہ سارے دلائل سامنے آتے ہیں، یہ سب بیکار باتیں۔ آبا حکم اپنا حکم لاتا تم نفع فریضۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے فرض کی گئی باتیں ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، تو اس کا علم ہمارے علم کے برابر ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس کی حکمت پر ہم پہنچ سکتے ہیں کیا؟ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے ان کی بیوی کے انتقال پر جو دولت انہوں نے چھوڑ کر گیا ہے اس کا حصہ یہ ہے کہ اگر ان کی اولاد نہ ہو تو شوہر کے لیے آدھا ہے۔ یہاں ہوتا کیا ہے، اگر کئی ایسے گھر موجود ہیں جن کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں دیا ہے، اللہ جہاں نہیں دیا ان کے گھر اولاد نصیب فرمائے، لیکن ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ایسے کئی گھرانے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، بیوی کا انتقال پہلے ہو گیا، اور ہو سکتا ہے بیوی صاحب حیثیت ہو سکتا ہے اس کے پاس 5 تولے سونا ہو، بڑی رقم، پورے 5 تولے کو شوہر اپنے مٹھی میں رکھ دیتا ہے، یہ جائز ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ، آدھا ہے تمہارے لیے، اور جو آدھا بچا ہے اس آدھے بچے میں اس میت عورت یہ جو بھائی بہن وغیرہ رشتے دار ہوں گے ان کو ملے گا، اور اگر اس عورت کی اولاد موجود ہو تو مرد کے لیے، شوہر کے لیے اپنی بیوی کے ترکے میں سے 1/4، 1/4 40 سے کیے جائیں تو 1 حصہ بس مرد لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیویوں کا ذکر فرمایا کہ ایسی عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہوا ہو اور ان کی اولاد نہ ہو، یعنی یہ 2 ہوتے، پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر کی جائیداد میں سے بیوی کو اولاد کی نہ ہونے کی موجودگی میں 1/4، اولاد کی موجودگی نہ ہونے پر، اولاد نہ ہونے پر بیوی کو 1/4، اور اگر اولاد موجود ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر کی جائیداد میں بیوی کو 1/8 یہ دیا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، بیویوں کے لیے 4واں حصہ ہے اگر آپ کے انتقال پر آپ کی اولاد موجود نہ ہو، اور اگر فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ آپ کی اولاد موجود ہو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، ان کے لیے 8واں حصہ موجود ہے، اور یہ کب ہوگا؟ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت پوری کی جانے اور قرض وغیرہ پورا کیے جانے کے موقع پر۔ ایسے کئی حالات آتے ہیں کہ انسان بیوی کو مہر میں کو زمین دے دیتا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، پتہ یہ چلا کہ بھائی لوگ ارے کچھ نہیں بولا، ہمارے بھائی صاحب نے کوئی مہر نہیں دیا، نہیں، جائیداد بانٹنے سے پہلے قرض دیا جائے گا، مہر ادا نہیں کیا تھا شوہر نے اس میں سے مہر دیا جائے گا، وصیت کیا تھا وصیت پوری کی جائے گی، اس کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی۔ اس لیے بیوی کو کم حصہ دیا جا رہا ہے، اس کو مہر کا بھی حصہ ملتا ہے نا، مہر بھی ملتا ہے، اور اپنی شوہر کی جائیداد میں سے 4واں یا 8واں حصہ اس لیے ہے کہ عورت کو اپنے ماں اور باپ کے یہاں سے بھی ان کے پاس سے بھی ملنا ہے۔ ایسے گھرانے بہت سے دیکھے گئے ہیں کہ شوہر کی جائیداد کو پورا لینے کے لیے جو بیوی ہے اس کے بھائی بہن کھڑے ہو جائیں گے، ہماری بیوی یا بیوہ ہو گئی اس کو پورا کیا جائے، اور خود نے لے کے بیٹھے ہیں، اپنی بہن کا حصہ نہیں لے رہے، ایسے بھی گھرانے موجود ہیں۔ اس لیے ایسے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ایک بھائی کانا رجل یورث کلالۃ او امرأۃ ولہ اخ او اخت فلکل واحد منہما السدس، اور اگر ایسا کوئی آدمی ہو جو کلالہ ہو، اس کے میراث کا کیا ہوگا؟ کلالہ ایسے مرد کو کہتے ہیں، ایسی میت کو کہتے ہیں جس کا باپ اور بیٹا موجود نہ ہو، باپ بھی نہ ہو بیٹا بھی موجود نہ ہو، یعنی
فرع بھی نہ ہو اصل بھی نہ ہو، اصل میں واپس جائے تو فرع میں بیٹا جائے، یہ دونوں موجود نہ ہو. تو ایسے موقع پر کہا گیا ہے کہ اس کے اگر بھائی موجود ہوں، اس کے بہن موجود ہو تو ان کے لیے دینا ہے. پر واحد من محسوس ایک ہو تو چھٹواں حصہ، فإن كانوا أكثر من ذلك، اگر ایک سے زیادہ ہو تو فهم شركاء في الثلث، 1/3 دیا جائے اس میں وہ سب آپس میں بانٹ دیں گے. اب یہاں ایک مسئلہ بہت اچھا قابل غور وہ یہ ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جس کی میت ہوئی، اس کا باپ بھی نہیں بیٹا بھی نہیں، اس کا مال لے گا وہ، اس کے بہن بھائی موجود ہیں اور جو 2 سے زیادہ کی گنتی میں موجود ہیں اور ان کو 1/3 ملا، تو وہ کیسے بانٹیں گے؟ کیا وہ جس ذکر میں حد الانثیین یعنی 2 بیٹیوں کا بھائی ایک بھائی کا حصہ برابر ہوتا ہے؟ ایسا نہیں، وہاں پر یہ ضابطہ نہیں چلے گا، وہاں سب برابر ہوگا. کلالہ کے مال میں ملنے والے ترکے میں جو بھی حصہ آئے گا اس میں بہن بھائیوں کو برابر ملے گا، کم زیادہ نہیں ملے گا. اور اللہ تبارک آگے فرماتا ہے یہ ایسا ہونا چاہیے کہ غیر مضار، کسی کو تکلیف نہ ہو، وصیت ہے کسی کو تکلیف نہ ہو، قرض ہے کسی کو تکلیف نہ ہو. واللہ علیہ وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وصیت ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا ہے، بڑے علم والا ہے، بڑی بردباری والا ہے. بار بار اللہ تبارک تعالیٰ اس ضمن میں اپنی فرض کا، وصیت کا، علم کا، حکمت کا ان چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے. اس لیے ان معاملات میں ہم اپنی عقل کا دخل نہ لیں، بلکہ عقل کا دخل دینے سے سارے معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. اب آخر میں تلک حدود اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ کی حدوں کی اطاعت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتوں میں، باغات میں، نہروں والے باغات میں داخل فرمائے گا. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی. اس کے بعد فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا. یہ بڑی دل دہلا دینے والی آیت ہے، یہ اللہ کی حدیں. ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعدی حدودہ، اور اپنے آپ کو اللہ کی حدوں سے باہر کرے گا، حدوں کو بھاندے گا. اللہ فرماتا ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اسے آگ میں داخل کرنے والا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا. جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا تھا قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی کے لیے جہنم کا ذکر فرمایا ہے. جیسا شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں، قتل کرنے والا، جان بوجھ کر قتل کرنے والا، اس سے توبہ نہ کرنے والا، اس کا حصہ چکانا نہ ہونے والا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا اللہ نے وعید دیا ہے. اس موقع پر بھی اللہ نے ہمیشگی کے لیے جہنم کی دھمکی دی ہے، وعید پیش کی ہے. یہ دھمکی ہے سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ ورنہ تیار ہو جاؤ. نار خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنا ہے. اور وہاں جو عذاب ہونے والا ہے وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، بہت خطرناک عذاب ہونے والا ہے، اہانت آمیز عذاب ہونے والا ہے. اس سے بچیں. ان چھوٹے موٹے اس مال کے چکر میں، تھوڑی سی جائیداد کے چکر میں اپنا سب برباد نہ کریں. کیونکہ آپ کتنے بڑے نمازی ہوں، کتنے بڑے حاجی ہوں، کتنے بڑے متقی پرہیزگار ہوں، کیسے عالم ہوں، کیسے حافظ ہو، کیسے حمایت ہو، کتنا بھی آپ نے اللہ کے راستے میں نیکیاں کی ہوں، اگر یہ حدوں کو اللہ کی ہم نے پار کیا ہے تو تیار ہو جائیے نارا خالدا فیہا کے لیے. اور اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اگر گناہ ہو گئے ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، توبہ نصوح کرو، ایسی توبہ کرو کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم جنوبکم جنات تجری من تحتہا الانہار. ہو سکتا ہے تمہاری توبہ کے عوض میں، معافی مانگنے کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے، صاف کر دے، تمہیں جنت میں داخل فرمائے. ایک لمبا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم اس بات کو، اس موضوع کو
بیان کرتے کرتے جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں بشری تقاضے کے مطابق اللہ علیہ فرمائے سامعین میں سے ایسے جو لوگ موجود ہوں اگر مجھ سے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے اس سے آگاہ کر دیں. میری غیر موجودگی میں خود بیٹھ کے مسائل کا استعمال نہ کریں, مسائل پر ذکر نہ کریں, مجھے بتا دیں. میں اس سے رجوع کے لیے بھی تیار ہوں اور غلطی ہو گئی اس سے سدھارنے کے لیے تیار ہوں. یہ اللہ کا معاملہ ہے. میری زبان سے زبان پھسل سکتی ہے, غلطیاں ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس درگزر فرمائے. سامعین میں کو ہر کسی کو مجھے عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.